مملکت برائے داخلہ طلال چودھری ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں. We express our gratitude to the members of the foreign media and the national media that you could make it here to attend this press conference. As you know that after the failure of Operation Sindoor and an embarrassing defeat in the 4-day war, the Indian state has resorted to massive misinformation campaigns. And because they could not prove their mettle in the battlefield and in the diplomatic arena, and their narrative was badly defeated, hence they resorted to propaganda warfare, propaganda campaigns, misinformation and disinformation. As part of their disinformation, you saw that during the war, the entire Indian media was creating false narratives and going as far as making absurd claims, like destroying the port of Lahore when Lahore is a landlocked city. Went as far as saying that the port of Multan has been destroyed. Everyone knows that Multan is also a landlocked city and there's no port or sea in both these cities. So you saw that their propaganda went to the extent of absurdity. Now, in furtherance of their nefarious designs and as part of their campaign, recently we've had a big success in which Pakistani law enforcement agencies have apprehended a common fisherman by the name of Ijaz Mallah, who used to go fishing in the high seas. And in September this year, when he was out fishing in the high seas, he was arrested by the Indian Coast Guard. And after this arrest, he was taken to an undisclosed location and he was coerced and forced to do some tasks for the Indian intelligence agency. He was given greed that he would be compensated and that if he did not comply, he would have to stay imprisoned for 2 to 3 years. So this common fisherman by the name of Ijaz Mallah was eventually released by the Indian intelligence agency and was sent to Pakistan on a task to procure certain things for the Indian intelligence agency, which included uniforms of Pakistan Navy, uniforms of Pakistan Army, and uniforms of Sindh Rangers. Besides that, he was tasked to procure these uniforms with certain name tags and certain fitting and measurements, because this was part of a bigger plan of the Indian intelligence agency to launch a propaganda warfare against Pakistan. So as you can see on the screen, that amongst the things that he was asked to procure, an army uniform, a navy uniform, a ranger's uniform, along with, if you could stay on that slide with the uniform please, with the name tags. And when he was loitering around in Pakistan procuring these items, because our intelligence agencies are well equipped to deal with any situation, they put him under surveillance when he tried to procure these items. And while he was under surveillance, our intelligence agencies were fully alert and following his trail as to what activities he is carrying out. So he was also asked to get Pakistani currency, cigarettes, matchboxes, lighters, and was also asked to specifically procure Zong SIMs, SIM cards for the mobile telephone. So that is exactly what he did. He procured all these items and he was on his way to India when law enforcement agencies apprehended him from the sea, arrested him, took these items into custody. So this is part of a greater plan
of India to malign Pakistan and to use such propaganda items and disinformation and misinformation. And we've been very, very active in countering the misinformation and disinformation by the Indian media and by the Indian state. Now, this is a glaring example of what extent the Indian state is going to malign Pakistan, because they are not able to digest the successes of Pakistan, be it the success in Marka-e-Haq, the 4-day war, and it was a big failure of the Indian state, of the Indian armed forces, and a humiliating defeat. So they're not able to digest that defeat. They are not able to digest the diplomatic successes, because we've seen that Pakistan is being acknowledged at the world stage, at the global level, by all nations. And Pakistan is well respected. So this is the kind of propaganda warfare that they resort to. And detailed investigations have been carried out. When Ijaz Mallah was taken into custody, and he has confessed to his crime, we will play a small video of his, no, we will play the video first. We will play a video of his confession. मेरा नाम है इजाज और अबू का नाम है रियाज मल्ला, और हमारा काम है दरिया के धंधा करना मच्छी का। हमारा तालुका शाहबंदर और ज़िला ठट्टा में हम रहने वाले हैं। हमारा पीछा है मच्छी मारने का धंधा, शिकार करने का मच्छी का, और हमारे बचपन से ही मच्छी मारते हैं और यही शिकार हमारा है, यही हम काम करते हैं। हमारे 7 पीढ़ियों से यही काम कर रहे हैं मच्छी का। हम 2025 में और अगस्त के महीने में दरिया में गए थे मच्छी मारने के लिए, तो इंडियन कोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया। वो हमारे को पकड़ के इंडिया में किसी खुफिया जगह के जेल में उसने रखा। उधर कोई एजेंसी, खुफिया एजेंसी वाले को आए, हमारे से पूछें तो आप किस जुर्म में जो आए हैं, उस जुर्म में आपको 2 से 3 साल लग सकता है। तो उसने बोला अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपको यहाँ छुड़ा सकते हैं। तो उसने मुझे ये भी बोला और उसके बाद हम आपको पैसे और इनामे भी देंगे। तो हमने डर की वजह से, एक तो जेल का डर था और उसने इनाम के लिए बात किया, तो मैंने बोला हामी भर दी तो मुझे आप छुड़ाएं। तो उसने मुझे छुड़ाने के बाद पहले उसने मुझे कोई चीज़ें बताई। उसने बोला ये सामान लेके आना, और कोई रेंजर्स की वर्दी है या पोस्ट गार्ड वाला रेंजर्स की वर्दी है तो नेवी का और आर्मी का वर्दी ले, और उसके बाद जो है हमारे को 3 सुमें चाहिए रोंग की, वो लेके आना है, और 3 चाहिए जो मोबाइल का दुकान है, दुकान का जो बिल होता है वो 3 बिल चाहिए हमारे को, और उसके बाद सिगरेट पाकिस्तानी और माचिस के डब्बे और लाइटर उसके साथ, और बाकी पुराने नोट जो 100 और 50 वाले पुराने नोट है वो लेके आना है। उसके बाद उसने मुझे रिहा कराया। रिहा कराने के बाद हम जब पाकिस्तान आए तो हमने आके वो चीज़ें इकट्ठे किया। इकट्ठे करने के बाद हमने वो खुफिया एजेंसी का जो ऑफिसर था अशोक कुमार, उसको मैंने एक तस्वीर निकाल के भेज दी, और उसके बाद वो सामान लेके मैं अक्टूबर के महीने में निकल गए, दरिया के तरफ रुख किया। तो मुझे पाकिस्तानी सिक्योरिटी और उसके साथ कुछ और लोग थे जिसने मुझे पकड़ लिया। As you've seen very clearly that he has made a confession, and these items were recovered from his custody when he was arrested by Pakistani security agencies. Let me make it very clear that Pakistani intelligence agencies, Pakistani security agencies are always fully alert and diligent in their duty. And for the safety of our homeland, they are vigilant and ready to hatch any conspiracy. So I think this particular activity could be linked
to the naval exercise being carried out by the Indian Navy in the Kutch or Gujarat area, the Bhoj area, and maybe this was a conspiracy to link this activity to those exercises. This is one possibility that could be there. Secondly, I think that after such humiliation, they have always resorted to such propaganda, and we are placing this evidence in front of the entire world. So India's nefarious designs can be exposed and the people can know what kind of conspiracies they are involved in. And let me also show you that we have not only apprehended this person, recovered these items, but legally his statement is on record and we are placing it in front of the entire world. As you know, that the Indian media has always resorted to lies and propaganda, and whenever there are elections approaching, they try to prepare for those elections well in advance. So this is the kind of propaganda that they are involved in, and this is a big success for the Pakistani security agencies, for the Pakistani law enforcement agencies, that we foiled this conspiracy, hatched this conspiracy, and placed it in front of the entire world to see that what kind of activities the Indian state and the Indian intelligence agencies are involved in. And as you saw, I think after Kulbhushan Yadav being captured, they are now resorting to common fishermen because they can't risk sending their commissioned officers in the guise of businessmen. And Kulbhushan Yadav being in Pakistan custody is a big testament to the Indian activities of spying, of conspiracies. And now, I think after this fisherman being caught, maybe they will now lower their level even further because their capacity will no longer be there to penetrate inside Pakistan and to carry out such activities. I will now request my honorable colleague, Minister of State for Interior, Talal Chaudhary Sahab, to address the local media ताकि पाकिस्तानी अवाम को भी इससे बखूबी तौर पर आगाह किया जा सके. I thank you, ladies and gentlemen, and my request would be that at conclusion, we could keep the questions just related to this particular activity. Thank you very much. जैसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने ब्रीफ किया है, मैं भी उसकी चंद चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ. ऑपरेशन संदूर में नाकामी के बाद अपनी जो रसवाई हुई है, जो शर्मिंदगी हुई, उसे मिटाने के लिए कुछ ना कुछ लगातार कहा जाता है. कभी कहा जाता है ऑपरेशन संदूर अभी कंटिन्यू है, ऑपरेशन संदूर 2 होगा. कभी आप क्रिकेट में हाथ नहीं मिलाते, कभी वहाँ से ट्रॉफी लेकर अपनी वो खिफ़त जो आपको हुई है उस जंग में वो मिटाने की कोशिश करते हैं. और उसके बाद इसी तरह का इवेंट्स जो हैं ये दोबारा से प्लान करने की लगता है कोई कोशिश हो रही है. पहले ये था ऑपरेशन, अब ये है प्रोपेगेंडा ऑपरेशन, जिसको किसी ना किसी तरह लॉन्च किया जाता है. ये प्रोपेगेंडा ऑपरेशन जो है ये भी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है. वो गोडी मीडिया जो था और एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया पाकिस्तान का, खुसूसन पाकिस्तान की अस्करी जंग जीतने से पहले पाकिस्तान के मीडिया ने इंटरनेशनली अपनी क्रेडिबिलिटी की जंग जीती, और वो गोडी मीडिया जो था वो इसमें नाकाम रहा. ये जो अभी और ऑपरेशन की बात है, इसमें आपको चंद चीज़ें बताई गई हैं कि एक मलाह जो कि फिशरमैन है, उसको सितंबर के महीने में इंडियन जो कोस्टल गार्ड है उसने गिरफ्तार किया. उसके बाद उसको कहाँ कहाँ रखा गया, कहा गया कि भी वो उनके कानून के तहत तकरीबन 3 साल के लिए जेल में जाएगा. उसको वो खौफ दिलाया गया. फिर उसको बाद उसके साथ ना सिर्फ उसे कहा गया कि तुम इस बच सकते हो, बल्कि उसको पैसों का भी लालच दिया गया. 95,000 रुपीज़ की जो ट्रांजैक्शंस, जो चीज़ें हुई, वो उसके भी सबूत जो हैं वो भी आपके सामने, या वो हमारी जो एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं उनके पास हैं, वो उसे दिए गए. उसके बाद ये वर्दियाँ और उस पे नाम भी उस तरह के जिसमें बड़ी इंटरनेशनल जो मीडिया है उसको, यानी नाम से ही पता चले कि मुसलमान हैं.
اور اسی طرح کے ٹیگز جو ہیں وہ کہا گیا کہ وہ ان پر ہونے چاہیے. پھر زونگ کی سم یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. یہ پہلگام میں بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ چائنیز سیٹلائٹ فون ملا. یعنی ایک پہلے آپ کوشش کرتے ہیں بتائیں کہ یہ پاکستان میں سے کوئی آیا تھا, پھر دوسری کوشش کرتے ہیں کہ اس میں چائنا کی کوئی نہ کوئی چیز انوالو ہے, اور دنیا کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم چائنا کے خلاف بھی یہاں بڑا کوئی ڈٹ کے کھڑے ہیں یا ان کے مقابلے میں ہیں, یا ان کو بھی ساتھ آپ ہمارے ساتھ کھڑا کر کے کوئی اپنا ایک امپریشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو گرفتاری ہوئی اور اس کی جو آپ کے سامنے کچھ آپ کے ویڈیو آپ نے دیکھی ہے, اس کے علاوہ کچھ آڈیو نوٹس جو ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور اس میں سے بھی کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے. تو بلیک اینڈ وائٹ میں یہ الحمدللہ ایک دفعہ پھر پکڑے گئے ہیں پہلے ہی. اس میں ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کو بھی ویجیلنٹ رہنا ہے کہ کسی لالچ اور کسی خوف میں کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہو. اور ہم ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری ادارے جو ہیں وہ جاگ رہے ہیں, چوکنا ہیں, اور ایک ایک موو پر ان کا وہ دیکھ رہے ہیں. وہ آپ کے جہاز ہوں یا اس طرح کی کوئی آپ کی موومنٹ, تو یہ ساری چیزیں. اور اس میں دوبارہ اس میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ کتنی دفعہ آپ نے کیا ہے. لاہور تباہ ہو گیا, کراچی پورٹ کو آگ لگ گئی ہے, ٹھیک ہے جی, آخر سامنے آ جاتا ہے. ایک دفعہ الزام لگایا جی کہ کابل کا جو سرینا ہے اس کا 5th فلور جو ہے وہ ISI نے پورا لیا ہوا ہے. ہم نے اس کی تصویر نکال کے تو دکھائی کہ اس سرینا کے فلور ہی 2 ہیں. تو یہ اس طرح کا جو پروپیگنڈا ہے, اس طرح کی اس کے لیے یہ سارا کچھ ارینج کیا گیا تھا. فیک انکاؤنٹرز, سٹیجڈ انسیڈنٹس, یہ کرنا اور اس کو ڈسپلے کرنا, بعد میں اس کو ایک سٹیٹ کا جو نیریٹو ہے وہ بنانے کے ساتھ آپ کا پرائیویٹ میڈیا جو ہے وہ پیچھے کھڑا کر کے دنیا کو بتانے کی کوشش کریں. میں دوبارہ کہہ دوں, فیک انکاؤنٹرز اور سٹیجڈ انسیڈنٹس. تو میں اس کے ساتھ پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو یہ جو ان کے آڈیو میسیجز ہیں وہ آپ سن لیں. انڈین ہینڈلر کے ساتھ جو ایک آڈیو نوٹس اس پہ فورینزک کروایا گیا تھا اجاز ملا کے فون کا. Analysis was done from Ijaz Malak's phone, from which voice notes were recovered between him and his Indian handler. تو اب وہ ذرا چلا دیجیے. بھائی جان, آپ نے ایک نا سندھ رینجر کا اوپر کا شرٹ اور نیچے کا پینٹ سلائی, اور پاکستان مرین کی اوپر کی شرٹ اور نیچے کی پینٹ سلائی, پاکستان آرمی کا اوپر کا شرٹ اور نیچے کا پینٹ سلایا. ایک یہ لینا ہے, مطلب تینوں سینا کا آپ نے ایک دو جوڑی ڈریس لے. ایک سائڈ نام لکھا ہوگا, دوسری سائڈ پاک نیوی. یہ 2 نیم پلیٹ الگ الگ رہیں گی. ایسے میں نے اوپر دیکھو 6 نام بھیجے ہیں, 6 نام کی, 2 آرمی کی, 2 نیوی کی, 2 رینجر کی بنوانی ہے, اور پھر ایک سائڈ جو لگی ہیں پاک نیوی, پاک آرمی اور رینجرز کی. یہ آپ نے سنے. ہماری گزارش ہے, پاکستان ایک سوورن سٹیٹ ہے, پاکستان دوسروں کی سوورینٹی کا بھی احترام کرتا ہے. ہماری سوئل, ہماری زمین کسی کے اگینسٹ استعمال نہیں ہوتی, یہ ہم ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں. اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کسی کی زمین یا پروپیگنڈا ہمارے خلاف استعمال ہو, پراکسیز کی صورت میں ہو, کلبوشن کی صورت میں ہو, یا ہماری سوورینٹی پر حملے کے جہاز بھیجیں یا ایسی حرکتیں کریں. ہم ہر جگہ پہ مقابلہ کریں گے اور آپ کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. یہ سارے کا سارا پروپیگنڈا آپریشن اسپیسیفکلی اس کا اسی نام سے یہ پروپیگنڈا آپریشن ہے.
یہ اسی طرح فیک انکاؤنٹرز کرتے ہیں, اسٹیج انسیڈنٹ کرتے ہیں, اس کے ساتھ پھر اس طرح کی چیزیں, یہ جی سیم اور یہ وردی اور یہ نام مل گیا ہے, اور اس کے بعد اور یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ انٹرنیشنلی اور اپنے جو انٹرنل حالات ہیں, بہار کا الیکشن ہے, الیکشن قریب ہے, پہلگام پہ پٹے ہیں, اس کے بعد جو آپ نے حملہ کیا اس میں پٹے ہیں, اب آپ کو کوئی اور ایک اس طرح کی کوئی چیز چاہیے اپنی خفت مٹانے کے لیے. وہ کبھی کرکٹ والی بات وہاں خفت مٹاتے ہیں, کبھی پروپیگنڈا کر کے بناتے ہیں, کبھی بڑکے مار کے بناتے ہیں, اور یا پھر دوبارہ آپ اسی طرح کی کوشش کر رہے تھے. آپ دوبارہ ایک دفعہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں, اور میرا خیال ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا اور ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے اس کے لیے یہ بہت بڑی ایویڈنسز جو ہیں اسی طرح کی جیسے ایک دفعہ کلبوشن کیا ہوا تھا, یہ آپ کے سامنے ہے. تھینک یو ویری مچ. Thank you, Ji. We'll now be taking questions very briefly. کچھ اس کو پیسے بھی پے کیے گئے, وہ بھی اس کا بھی ریکارڈ ہے, آپ سے شیئر کر دیا جائے گا. یہاں سے یہ بھی چیز ہو رہی تھی اور اس کا اعتراض بھی تھا, جس طرح نمبر بھی اس میں انکوائری چل رہا تھا, تو یہ جو آڈیو ہو رہی تھی یہ انڈیا سے ہو رہی تھی یا یہ کسی انکوائری کا نمبر تھا تو پھر انکوائری سے ہو رہی تھی, اور اس پہ مزید جو ایویڈنسز ہیں اس کے حوالے سے آپ لوگ یہاں پر تو نیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کو بتا رہے ہیں, تو یہ بتائیں کہ کوئی فارن آفس کی سطح پر بھی کوئی چیزیں کنوے ہوں گی جو دوست ممالک ہیں ان کی جو سفیروں کو بھی بتایا جائے گا کہ تمام ایویڈنسز دی جائیں گی. دیکھیے فورینزک انالیسز میں یہ وائس نوٹ سامنے آئے ہیں, اور وہ سم بالکل 971 کا نمبر ہے, وہ یو اے کی سم کوئی بھارتی شخص یوز کر رہا ہے, وہ تو بالکل کلیئر ہے. اور دیکھیے موفا جو ہے وہ بڑا ٹائملی چیزیں کمیونیکیٹ کرتا رہتا ہے, تو اس پہ فارن آفس بھی جو ہے وہ آبویسلی اس ایشو پہ اپنا ایک کردار ادا کرے گا. تو چیزیں آپ کے سامنے ہیں. جی سر, آپریشن سندھو کے ناکام کے بعد مسلسل سازشیں کر رہا ہے, پروپیگنڈا کر رہا ہے, پراکسی کروا رہا ہے, یہ شواہد ہاتھ آئے ہیں. اعجاز ملا کے ساتھ کہ اکیلا پرسن ہے گرفتار ہوا کہ کوئی اور اس کے ساتھی ہیں, اور پاکستان اس ایشو کو, اس کیس کو عالمی فورم پر, عالمی میڈیا پر لے جانے کے لیے کون سے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ یہ تو ٹھوس گواہی ہے, شواہد ہے. جی بہت شکریہ جی, میں بڑا مشکور ہوں, کیونکہ یہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور یہ ساز و سامان لے کر بھارت جا رہا تھا. تو کیونکہ انٹیلیجنس ایجنس کی سرویلنس پہ یہ پہلے سے تھا, جب اس نے یہ ساز و سامان جو ہے وہ پروکیور کرنے کی کوشش کی, تو اس کو ہائی سیز سے گرفتار کیا گیا اور بھارت جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا. یہ تمام چیزیں سے برآمد ہوئی. یہ اکیلا ہی جا رہا تھا, اس کو کچھ پیمنٹ بھی کی گئی ہے, اس کی بھی تفصیلات ہمارے پاس ہیں. تو اس کو دیکھیے بھرپور طریقے سے, آج اس لیے پریس کانفرنس کی ہے, اور آئی ایم گریٹفل ٹو دی فارن میڈیا کورسپونڈنٹس ہو آر ہیئر. تو یہ بھرپور طریقے سے اس کو نہ صرف میڈیا پہ اٹھایا جائے گا, بلکہ اس کو عالمی فورمز کے اوپر بھی تھرو دی فارن آفس اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا ہر عالمی فورم پہ, تاکہ بھارت کی سازش کو بے نقاب کیا جائے. یہ دل سے لے لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. جی جب ڈس انفارمیشن کی بات ہوتی ہے, ڈس انفارمیشن وار کی بات ہوتی ہے, ہم پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک پروپیگنڈا سٹارٹ کرتی ہے, یا موساد سے وہ پروپیگنڈا سٹارٹ کیا جاتا ہے, اور پھر جی ڈی آئی جو کہ افغانستان ہے وہ بھی اس پروپیگنڈا کو پک کرتا ہے, اور تینوں ممالک مل کے پاکستان کے خلاف ایک ہی پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس وقت پاکستان کے خلاف انٹیلیجنس کی طور پر یا اس ڈس انفارمیشن وار میں یہ تینوں ممالک ایک پیج کے اوپر ہیں؟ دیکھیے ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو پروپیگنڈا وارفیئر بھارت کرتا ہے, افغانستان اس طرح شریک ہوا کہ پاکستان پہ جب مغربی سرحد پہ حملہ کیا گیا تو ان کے وزیر خارجہ دلی بیٹھے تھے. تو obviously وہ اب افغانستان بھی بھارت سے سیکھ رہا ہے کہ پروپیگنڈا وارفیئر کیسے کرتے ہیں. مگر جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ وہاں جا کے کشمیر پہ کامنٹ کریں, بھئی آپ سے کسی نے پوچھا کشمیر پہ آپ کا کیا آپ کا سٹانس ہے, کیا آپ کا سٹیٹس ہے؟ آپ نہ 3 میں نہ 13 میں نہ آپ کہیں پہ ریپرزینٹ ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. آپ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جی وہ کشمیر پہ ہمارا یہ سٹانس ہے. بھائی تم مانو نہ مانو, تمہارے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ اور میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے جانا تھا, وی شوڈ فوکس آن دس. میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ ایک وہ جی تولو نیوز پہ چل رہی خبر, جی وہ اسلام آباد, وہ بھائی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. بھئی آپ نے 4 گنا بڑے دشمن کو ہماری آرم فورسز نے شکست فاش دی ہے.
آپ یہاں سے بیٹھ کے ہم نے پالا پوسا آپ کے اتنے پناہ گزینوں کو، ہم نے یہاں پہ اپنے خرچے کے اوپر ان کی مہمان نوازی کی. آج آپ اسلام آباد کا ان کو تو نام بھی اپنے منہ سے نہیں لینا چاہیے، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. اور دوسرا یہ جو پروپیگنڈا وارفیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایک معاشرہ جو اپنی خواتین سے خوفزدہ ہو، ان کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دیتا ہو، گھٹن کا ماحول پیدا کرتا ہو، ان کو ایجوکیشن کا رائٹ نہ دیتا ہو، ان کو تو ویسے ہی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. جی وزیر صاحب کیا آپ کریں؟ تھینک یو منسٹر صاحب. علانور وزیر ہوں، مشرق پشاور گروپ سے. وزیر صاحب کا تھینک یو. اعجاز ملا صاحب گرفتار ہوئے، پھر واپس آئے، پھر اس نے چیزیں لی، تو کیا ہماری جو ایجنسیاں ہے اس نے پہلے سے ان کو انکاؤنٹر کیوں نہیں کیا ہے، مطلب گرفتار کیوں نہیں کیا؟ اور ساتھ ساتھ طلال چودھری صاحب سے میرا سوال ہے کہ آپ نے بات کی کہ ہمارا ملک کسی مطلب کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، سرزمین استعمال نہیں ہوگی، تو حافظ سعید یا دیگر کے حوالے سے بھارت کا جو موقف ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بالکل کلیئرٹی ہے، اور انڈین پروپیگنڈا اس جو مئی میں ایک کشیدگی ہوئی اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ یہاں پر ٹیررسٹ کیمپس ہیں، ٹریننگ کیمپس ہیں. انفارمیشن منسٹر انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں جانے کو تیار تھے صبح، جب اس سے پہلے انہوں نے حملہ کیا. ہم آج پھر آفر کرتے ہیں دنیا میں کسی بھی انڈیپینڈنٹ میڈیا کو کہ کسی ایک جگہ کی نشاندہی کریں. پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، سوورن سٹیٹ ہے، دوسروں کی سوورنٹی کی ہم فرض سمجھتے ہیں کہ احترام کریں، اور ہماری زمین کوئی بھی ریاست یا غیر ریاستی ادارہ یہاں آپریٹ نہیں کر رہا جو کسی کے خلاف یہاں سے حملہ آور ہوتا ہو، وہاں پر تشدد کرواتا ہو، یا یہاں پر اس کے ٹریننگ کیمپس ہوں. اور نہ ہی ہم چھپ چھپ کے دوسری پراکسیز کو پیسے بھجواتے ہیں. اور نہ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ کہیں انسیڈنٹ ہو تو سب سے پہلے خبر بریک پاکستان میں نہیں ہوتی. جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو تو اس کی پہلی ویڈیو جو کہ کوئی انٹرنیشنل میڈیا بھی نہیں بنا سکتا، وہ پہلے انڈیا میں چلتی ہے، وہ اس اکاؤنٹس پہ چلتی ہے، وہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ آج سرگودا میں، اور اس کے بعد وہ ہم بڑے کلیئر ہیں. اور ہم نے یہ اس میں بالکل کوئی شبہ نہیں ہے. کسی کو کوئی ہم دوبارہ کہہ دیتے ہیں کسی کوئی جگہ کی نشاندہی کرے، ہم انٹرنیشنل میڈیا کو لے کے جانے کو تیار ہیں. لیکن یہ سارے کا سارا پروپیگنڈا ہے. اگر اصل ہوتا تو دنیا تو اب ایک چھوٹی اگر ایک کامن پن بھی ہو تو وہ بھی دیکھ لیتی ہے. تو یہاں تو بالکل ایسا ممکن نہیں ہے، اور اس کے بڑی دفعہ اس کا جواب دے سکتے ہیں. میں طلال صاحب کی بات کو فضل آگے لے کے چلوں گا. میں بہت سارے یہاں بھی لوگ موجود ہیں. ہم آزاد کشمیر بیلا نور شاہ گئے جہاں پہ یہ الیج کیا گیا تھا کہ ٹیررسٹ کے ٹریننگ کیمپس ہیں، اور جس دن انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا ہم نے میڈیا کے کورسپونڈنٹس کے ساتھ جانا تھا مرید کے اور بہاولپور، اور انہی مقامات پہ حملہ کر دیا گیا اس ڈر سے کہ ہم چلے گئے تو ہم تو دکھا دیں گے یہاں کچھ نہیں ہے، تو ان کا حملے کا جو پلان تھا وہ تو سارا فیل ہو جائے گا. تو ایک یہ بات ہے. دوسرا، اعجاز ملا کو سمندر سے گرفتار کیوں کیا گیا؟ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. دس از دی کوسچن. اس لیے کہ وردی لینا، یہ چیزیں پروکیور کرنا، وہ جب انڈیا کی جانب جا رہا تھا وہاں پاکستانی ووٹر سے اس کو بالکل اس مقام پہ پکڑا گیا جہاں سے انڈیا میں انٹر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اس کی انٹینشن تو ثابت ہوتی کہ وہ جا کہاں رہا ہے یہ وردیاں لے کر. تو یہ ایویڈنس گیدرنگ کے لیے بہت ضروری تھا کہ رنگے ہاتھوں پکڑا جائے. تو انٹیلیجنس آپریشنز جو ہیں یا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز آپریشنز کرتی ہیں وہ کئی دفعہ سرویلنس میں جو ملزم کو رکھتی ہیں تاکہ اس کی ایگزیکٹ انٹینشنز کا پتہ لگ جائے اور وہ اس موقع پہ پکڑا جائے کہ جب اس کے خلاف ارریفیوٹیبل ایویڈنس سامنے آ جائے. ادھر سے کوئی سوال؟ جی پلیز عثمان صاحب، پھر میں پاکستان ٹی وی کا. جی آپ کر لیں عثمان صاحب پہلے. اچھا جی. Mr. Minister, can you hear me? Yeah. So, this is Marie Malawi from Pakistan TV District, sir. My question was going to be about the forensic test, but you already told about that. I would want to know, sir, does this indicate broader Indian strategy that they are using our vulnerable nationals detained there to advance their intelligence objectives here in Pakistan? Also, I would like to know what charges are we pressing against them? Does it come under categorically come under espionage, given that he was under duress and obviously threatened? How are we taking that, sir? First of all, as I already mentioned, that the capacity of Indian intelligence agencies
has really diminished, because starting from Kulbhushan Yadav, a commissioned officer who was apprehended and is in Pakistan custody, they have now resorted to capturing common poor fishermen from operations. So obviously they don't have much capacity anymore, and they can only try to coerce such citizens who are vulnerable in terms of their location, because he was out fishing, and he loitered into the Indian territory. So I think fishermen are captured on both sides, and they are often released after every few months. You see their exchange on the borders taking place. But having said that, I think India always resorts to such operations for propaganda warfare to malign Pakistan, and we've always exposed them. And their nefarious designs have been seen by the entire world. So I think it is part of their ongoing campaign, which they've always resorted to at different points in time. But as I said earlier, the Pakistani intelligence agencies, law enforcement agencies are fully alert and at their best. They are at their peak performance, and they've always foiled such conspiracies. As far as the legality is concerned, the case is being examined by legal experts, and we will see how to take it forward. But yes, this can form basis of legal case. It is currently being examined. जी उस्मान साहब उस्मान भाई कह रहे सवाल. हाँ जी. आप दोनों राज से मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ भले वो अंदर हो पाकिस्तान के या बाहर हो, वो जो भी इक़दाम करेगा वो पाकिस्तान का दुश्मन तस्वुर किया जाएगा. इस वक्त जो भारत का और अफगानिस्तान का गठजोड़ है, उसमें भी पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हुई हैं. इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, और जो अफगान हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे थे उसमें क्या पेशरफ्त है? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जिस सेंसिटिव इशू के ऊपर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, DG ISPR अगर आपके साथ मौजूद होते तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत मजीद बढ़ना जाती. देखिए, एक तो पहली बात ये कि हमारे में बिल्कुल सिनर्जी है, और DG ISPR और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, हम जब ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में बिल्कुल इसको काउंटर करने में बिल्कुल यकजा हैं, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है. तो मैं समझता हूँ कि हम वही बात उन्होंने करनी थी, वही बात हम कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क इसमें है नहीं. और देखिए, दूसरी बात ये है, जैसे मैंने कहा कि ठीक है, दोस्त ममालिक एक नेगोशिएशंस करवा रहे हैं, वो सारा इलामिया भी आपके सामने आया, 6 नवंबर को उसका एक रिव्यू भी है. मगर हैविंग सेड दैट, इस गठजोड़ से फ़र्क कोई नहीं पड़ता, बिकॉज देखिए अफगानिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है टू पंच अबव इट्स वेट, और उनका जो इस वक्त स्टांस है और जो प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं, इस गठजोड़ का पाकिस्तान की सेहत पे रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ेगा. और अब रिसेंट जो स्टेटमेंट टर्किश फॉरेन ऑफिस की तरफ से आई है, वो बड़ी क्लियर है कि आप ऑब्वियसली जब आप कहते हैं कि अमन का क़याम होगा, जब आप कहते हैं कि इसके साथ साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होगा और दहशतगर्दी का खात्मा होगा, तो फिर ओनस जो है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो अफगानिस्तान के ऊपर है कि वो इंश्योर करें कि फितनाल खवारिज, फितनाल हिंदुस्तान उनकी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल ना करें, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना, ओनस उनके ऊपर है. तो ये गट जो हार्डली मैटर्स टू पाकिस्तान. पहले उनके बाद माइक के, फिर मैं आपके पास आता हूँ, फिर लास्ट क्वेश्चन है जी प्लीज. मेरा नाम ज़फ़र मलिक है, मैं जैपनीज़ न्यूज़पेपर के लिए काम करता हूँ. अभी ये एक इंसिडेंट सामने आया है और बज़ाहिर लगता है ये फ़र्द वाहिद है, लेकिन शायद इसके साथ आगे पूरा नेटवर्क भी हमारी एजेंसियों को मिल जाए. आर्म्ड फोर्सेस मुकम्मल तौर पे तैयार होती हैं हमेशा फॉर एनी इवेंचुअलिटी. और ये गठजोड़, मैंने कहा, ये हार्डली मैटर करता है, क्योंकि देखिए फितनाल खवारिज, फितनाल हिंदुस्तान का सर कुचला जा रहा है. रोज़ जो है उनके दहशतगर्दों को एप्रीहेंड किया जाता है. तो इस हवाले से आर्म्ड फोर्सेस आर फुली इक्विप्ड, फुली रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी. और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे मुत्तफिक हैं, मुतहरिक हैं इस इशू पे. और ये इंशाअल्लाह ताला दहशतगर्दी का खात्मा होगा. और ये जो अभी रिसेंट टॉक्स में आपने देखा जो इलामिया आया है, वो बिल्कुल क्लियर है कि दहशतगर्दी का खात्मा उसका बुनियादी मकसद है. जी लास्ट क्वेश्चन, थैंक यू. ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से अगर मकार दुश्मन को ये ऐसी करता है तो उसका जवाब मार का हक से कितना सख्त होगा. और दूसरा जो सवाल कि एक छोटी सी सेफ जोन की, जिस पे हम जब जोन टुकड़ी गई तो हम दूसरे मुल्क चाइना की तरफ इशारा करते हैं, और ये सीमें हर जो बिल्कुल आसानी के साथ फ्री बिक रही है. इस पे पाकिस्तान के देखिए PTA की रेगुलेशन आ चुके हैं उस पर ऑलरेडी, और वेरीफाइड सिम होती है. अब आपकी बगैर बायोमेट्रिक्स की कोई सिम अवेलेबल नहीं होती, बाकी सिमें बंद की जा चुकी हैं. उस पर तो मुकम्मल क्लैरिटी इंटीरियर उस पर काम भी कर रहा है. देखिए, मैंने जिस तरह कहा, आर्म्ड फोर्सेस हमेशा तैयार होती है किसी भी इवेंचुअलिटी को डील करने के लिए.
اور جو دشمن کو شکست فاش ہوئی ہے آپریشن سندور کے اندر اور ایک ہیوملیشن ہوئی ہے، اس لیے تو وہ یہ پروپیگنڈا وارفیئر کریں، اس میں بھی ان کو شکست ہوگی. بہت شکریہ. وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ اور وزیر مملکت طلال چودھری پریس کانفرنس کر رہے تھے. وفاقی وزیر عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان کی مارکہ حق کی فتح کو ہضم نہیں کر سکا. آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارت نے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن مہم شروع کی. بھارت نے اعجاز ملہ نامی مچھیرے کو گرفتار کیا. انڈین انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اعجاز ملہ کو ٹاسک دے کر پاکستان بھیجا. جب اعجاز ملہ آرمی، رینجرز اور نیوی کے یونیفارم خرید رہا تھا تو پاکستان نے سرویلنس کی. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات کا یہ کہنا تھا کہ اعجاز ملہ کو گرفتار کیا تو اس نے تمام باتوں کا اعتراف کیا. اعجاز ملہ نے آرمی، نیوی اور رینجرز کی وردیاں لانے کا اعتراف کیا. یہ بھارتی پروپیگنڈا آپریشن ہے جس کے ثبوت موجود ہیں. آپریشن کے بعد اطلاعات کی جنگ میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی. دہشت گردی کے خلاف آپریشن کا مقصد بالکل واضح ہے.